أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظرین، اسلامی بھائیوں اور قابل قدر خواتین اسلام، ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب فرمایا ہے. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دروس میں ہم نے ایمانیات کا چیپٹر شروع کیا تھا. چنانچہ ایمان کے پہلے رکن یعنی ایمان باللہ کے حوالے سے ہم نے مفصل انداز میں گفتگو کی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ایمان کے دوسرے رکن ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورہ اعراف آیت نمبر 206. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ساری تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور جس نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. ان فرشتوں میں سے بعض کے اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا کی اور بعض کو 3 اور بعض کو 4 پر سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. محترم ناظرین، ان 2 آیات سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ یا زمینی مخلوقات کے علاوہ کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جو آسمانوں میں رہتی ہیں، آسمانوں میں زندگی بسر کرتی ہیں اور جو صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی، جو صبح و شام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں. اور وہ مخلوق جو آسمانوں پر رہتی ہیں وہ ہیں ملائکہ اور فرشتے. یہ ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ جان لیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات پر پختہ یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہے. لہذا فرشتوں کے وجود کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا شک اور ریب نہ پایا جائے بلکہ ان کے وجود پر پختہ اور کامل یقین ہو. اسی کو ایمان بالملائکہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے سے فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو جس طریقے سے وہ اللہ کے وجود کے انکار سے دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے کے وجود سے انکار کی صورت میں بھی وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہے جو اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے لیکن فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے تو دائرہ ایمان سے باہر ہے. قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ نے ذکر کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے یعنی اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے، وملائکتی فرشتوں کا انکار کرے، پیغمبروں کا انکار کرے، یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد فرشتوں کا ذکر کیا اور کہا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے سے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا
ضروری ہے جس طریقے سے اللہ کے وجود پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے وجود پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے بھی موجود ہیں۔ لہذا اس بات پر ایمان لانا فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لانا کہ فرشتے ذوات محسوس ہیں، معنوی نہیں ہیں، یعنی فرشتے محسوس کی جانے والی ذات ہیں، وہ تصوراتی یا خیالاتی شے نہیں ہیں بلکہ محسوس کی جانے والی ذات ہیں، ان کی اپنی حقیقت ہے، وہ کوئی تصوراتی شے نہیں ہے۔ اور اس کے ثبوت کے لیے کئی دلیلیں ہیں قرآن و سنت کے اندر۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی شکل پہ دیکھا، اور دوسرا موقع وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، تو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جبریل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ فرشتہ ایک آدمی کی شکل لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا، اور اللہ کے نبی کو معلوم چلا کہ یہ فرشتہ تھا جو دین سکھلانے کے واسطے آیا تھا۔ تو یہ اور اس جیسے بہت سارے دلائل ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ فرشتوں کی حقیقت ہے محسوس کی جانے والی شے، جیسے انسان محسوس کی جانے والی ذات ہے ویسے فرشتے بھی محسوس کی جانے والی ذات ہے، وہ کوئی تصوراتی یا معنوی شے نہیں ہے بلکہ انہیں محسوس کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت ہی طاقتور اور صاحب قوت بنایا ہے۔ اللہ نے بے پناہ طاقت دی ہے فرشتوں کی۔ ایک ایک فرشتے کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اگر ایک فرشتہ اپنے پر کو زمین پر مار دے تو پوری زمین تہوبالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی، اور ان کے سور کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان کے پھونکنے سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اور پھر ان کے پھونکنے سے پوری دنیا زندہ ہو کر کے اپنے قبروں سے نکل جائے گی، اور پھر میدان محشر کا قیام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بے پناہ طاقت دی ہے، لہٰذا اس بات پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے فرشتوں کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے یہ فرشتے آسمانوں میں، ان کا ٹھکانہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہوا۔ ہاں اس ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ زمین پر آتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اصل مسکن جہاں اللہ نے انہیں ٹھہرایا ہے وہ آسمان ہے۔ لہٰذا اس بات پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ آسمانوں پر۔ طریقے سے فرشتوں کے سلسلے میں یہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ فرشتے ابھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی بعثت، ان کی تخلیق اس بات پر کی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں فرشتوں کے سلسلے میں جن پر ایمان لانا ایمان بالملائکہ کا حصہ ہے، اور آپ کا ایمان فرشتوں کے سلسلے میں اسی صورت میں صحیح اور عین کتاب و سنت ہو سکتا ہے کہ جبکہ آپ بیک وقت فرشتوں کے سلسلے میں 5 باتوں پر ایمان ضروری ہے، تبھی جا کر کے فرشتوں کے سلسلے میں آپ کا ایمان صحیح اور درست ہو سکتا ہے۔ پہلا امر جو ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے وہ یہ الایمان بوجودہم، ان کے وجود پر ایمان رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کا ایمان صحیح اور درست نہیں ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ تو پہلا امر جو ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے وہ یہ کہ انسان فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھے کہ فرشتے موجود ہیں۔ دوسرا امر جو ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت والجلال نے بعض فرشتوں کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے مفصل انداز میں، اور بعض فرشتوں کو اللہ نے مجملاً ذکر کیا ہے۔ ان فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے مفصل انداز میں، اور ان فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے جن فرشتوں کے اللہ نے اسماء ذکر نہیں کیے، نام نہیں ذکر کیے، ان کو بھی اسی طریقے سے ایمان ہی رکھنا ہے جس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایمان بالملائکہ کے اندر دوسرا امر ہے جو کہ داخل ہے۔ تیسرا امر جو ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی کچھ صفات ذکر کیے ہیں، جو بھی صفات ان فرشتوں کے حوالے سے مذکور ہیں قرآن و سنت کے اندر، ان صفات پر بھی یقین رکھنا ہے، ان کے ثبوت پر یقین رکھنا ہے، ان کے صحیح ہونے پر یقین۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فرشتے بہت ہی طاقتور ہیں، بہت ہی قوت والے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ آسمانوں پر رہتے ہیں،
کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، انہیں نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے. تو یہ جو امور ذکر کیے گئے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، ان کے پاس پر ہیں. یہ جو امور، جو صفات ذکر کیے گئے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، ان صفات کے ثبوت پر یقین اور ایمان رکھنا ہے. لہذا کوئی بھی شخص اپنے عقل کا استعمال کر کے اگر یہ کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ بنا کھائے ہوئے رہ سکتے ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، انہیں نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی آدمی اپنی عقل کا استعمال کرتے وہ کہہ سکتا ہے. لہذا جو بھی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے فرشتوں کے سلسلے میں کہ ان کے جو ثابت شدہ صفات ہیں ان میں شک کرتا ہے، تو اس کا بھی ایمان صحیح اور درست نہیں ہے. ایمان بالملائکہ کے صحیح ہونے کے لیے تیسرا امر یہ ہے کہ انسان ان تمام صفات پر یقین رکھے، ان کے صحیح ہونے پر اعتماد رکھے، ان کے ثبوت پر ایمان رکھے، جو کچھ بھی فرشتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے. ہماری سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہمیں ان کے سلسلے میں جو بھی صفات وارد ہیں ان صفات کے صحیح ہونے پر یا ان کے ثابت ہونے پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے. تو یہ تیسرا امر ہے جو ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے. چوتھا امر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے کچھ اعمال ذکر کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ذکر کی ہیں کہ فرشتے فلاں فلاں ذمہ داری نبھا رہے ہیں. مثال کے طور پر بعض فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو بارش کے نظام کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، بعض فرشتے جو وحی کا کام کیا کرتے تھے، بعض فرشتے ہیں جو زمین کے اندر مختلف مقامات پر سیر کرتے رہتے ہیں، دینی مجالس میں تشریف لاتے ہیں جہاں پر دینی مجلس منعقد ہوتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں فرشتوں کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں فرشتوں کے سلسلے میں بالکل صحیح اور درست ہے. یہ چوتھا امر ہے جو ایمان بالملائکہ کے اندر داخل. پانچواں امر جو ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داری جس بھی فرشتوں کو دی ہے، وہ فرشتے بخوبی اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے. اس بات پر بھی ہمارا اور آپ کا اعتقاد، ایمان، یقین ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہمارا ایمان بالملائکہ صحیح ہو سکتا ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا صحیح ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں یا کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان فرشتوں کے سلسلے میں بالکل صحیح ہو اور عین کتاب و سنت ہو، کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہو، تو اسے بیک وقت فرشتوں کے سلسلے میں ان 5 باتوں پر ایمان رکھنا اور ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ ہے اقسام الملائکہ، یعنی فرشتوں کی اقسام. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا ہے، مختلف فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں پر اللہ نے فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے جو بخوبی انداز میں ان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھی ہے، وہ لانے اور لے جانے کا کام. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی لیتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے تھے. جیسے بعض فرشتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بارش برسانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کی اجازت کے مطابق بارش برساتے ہیں. کہاں برسانا ہے، کتنی بارشیں برسانی ہے، کس علاقے میں اور کب برسانی ہے، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم اور اجازت کے حساب سے فرشتے کو دے رکھی ہے. اسی طریقے سے بعض وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے، اور وہ اسرافیل علیہ السلام جو سور کو لے کر کے بالکل کھڑے ہوئے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ اب قیامت قائم ہوگی تو وہ سور پھونکیں گے جس سے ساری کی ساری دنیا والے مر جائیں گے، اپنے اپنے قبروں میں چلے جائیں گے، اور پھر سور پھونکیں گے جس سے سب کے سب اپنے قبروں سے نکل کر کے میدان محشر کی اور دوڑ پڑیں گے. تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے فرشتوں کو دے رکھی ہے. اور ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے روح کو قبض کرنے کی، ان لوگوں کے جسموں سے جان نکالنے کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی اجازت سے روح کو قبض کرتے ہیں، انسانوں کی جانوں کو نکالتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بعض فرشتوں کو انسانوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے. خاص طور پر جب انسان ذکر و اذکار کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو لگا رکھا ہے جو ہر حال میں اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں سوال اور جواب کی ذمہ داری دے رکھی ہے، جو قبر کے اندر جو سوالات کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے جوابات طلب کیے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس کی ذمہ داری دے رکھی ہے. بعض فرشتے وہ ہیں جو رحم مادر کے اندر چیزوں کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ نطفے کے بعد جو روح پھونکنے کا کام ہے، اور اس کے بعد جو روزی کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا اور کب مرے گا، یہ سارے کے سارے جو امور ہیں، اللہ رب العالمین نے بعض فرشتوں کو اس کی بھی ذمہ داری دے رکھی ہے.
اس طریقے سے بعض فرشتے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض فرشتے وہ بھی ہیں جو ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمہ وقت صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے اوپر معمور ہیں، ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسی طریقے سے بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دربان بنایا ہوا ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو اس انداز کی بے شمار ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کاندھوں پر ڈال رکھی ہے، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی اجازت سے ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، ان میں خیانت نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، اس کے اندر کوتاہی نہیں برتتے، غفلت سے کام نہیں لیتے، بلکہ جو بھی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے اس کا استعمال کر کے وہ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ایمان کا دوسرا اور اہم رکن ہے، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص اپنے ایمان کو صحیح اور درست نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص فرشتوں کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اس کا فائدہ اسے کیا حاصل ہوتا ہے، یہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور جاننے کی چیز ہے، تاکہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو سکے۔ کیونکہ جب ہم فوائد دیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو ہم فرشتوں کے سلسلے میں اور بھی مضبوط کر سکیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو صحیح کرتا ہے، ایمان کو درست کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان فرشتوں پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان صحیح اور درست نہیں قرار پائے گا۔ لہذا اپنے ایمان کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو درست رکھنے کے لیے فرشتوں کے پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر بناتا ہے اور اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کے موجود ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سیکنڈز لکھنے کی ذمہ داری ہے، جو انسانوں کے لمحات کو لکھتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر انسان کا یقین ہے، اعتماد ہے اس بات پر کہ فرشتے ہر وقت اس کی زندگی کے ہر لمحے کو لکھتے رہتے ہیں، ہر سیکنڈ کو لکھتے رہتے ہیں، اگر وہ اس پر یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حتی المقدور گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، برائی کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ فرشتے اس وقت لکھ رہے ہیں۔ لہذا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گناہ کو ریکارڈ کیا جائے، اس کے جرم کو ریکارڈ کیا جائے، اس کے کرائم کو ریکارڈ کیا جائے۔ کوئی بھی شخص اس بات کو نہیں چاہے گا۔ مثال کے طور پر میں یہ بات سمجھاتا چلوں، ایک شخص ہے، کہیں پر وہ کرائم کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہو جائے کہ جہاں پر وہ کرائم کر رہا ہے وہاں پر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آدمی کرائم کرنے سے بچے گا، کیونکہ اس کا یقین ہو چکا ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا وہ ریکارڈ ہو جائے گا، اور بعد میں چل کر کے وہ اس ریکارڈ کی روشنی میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہی مسئلہ انسان کا ہے کہ اگر انسان کو یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے، فرشتوں پر ایمان ہو جائے، ان کے وجود پر ایمان ہو جائے، تو انسان یہ سوچے گا کہ فرشتے ہمارے ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو وہ نقل کر رہے ہیں، انہیں لکھ رہے ہیں، انہیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لہذا جو بھی میں گناہ کروں گا وہ فوراً وہ رجسٹر کے اندر درج کر دیں گے، ریکارڈ کر لیں گے۔ لہذا انسان حتی المقدور اپنی استطاعت کے وقت یہ کوشش کرے گا کہ اس کی جانب سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ ہے، ان کی وجود پر یقین رکھنے کا دوسرا اہم فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کے موجود ہونے پر یقین اور اعتماد رکھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دلوں میں اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور زیادہ کھل کر کے اس کے سامنے آتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنا طاقتور بنایا، انہیں اس قدر قوت طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقتوں سے فرشتوں کو نوازا ہے، تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جب یہ فرشتے جو کہ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اتنی طاقت دی ہے، تو وہ خالق کتنا طاقتور ہوگا جس نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان فرشتوں کو بنایا ہے، ان فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ جب یہ فرشتے اس قدر طاقتور اور قوی ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر طاقتور ہوگا اور قوی ہوگا، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے فرشتوں کے پر ایمان لانے سے۔ لہذا یہ تیسرا اور اہم فائدہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور کھل کر کے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے
کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کس قدر رحم و کرم کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کس قدر اللہ اس کے بندوں پر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے فرشتے جیسے عظیم مخلوق کو معمور کر رکھا ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان ذکر و اذکار کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کچھ لوگ کسی مجلس میں جمع ہو کر کے قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو یہ فرشتے ان کے اوپر سایہ بن جاتے ہیں، ان کو ہر شر سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی بسم اللہ کہہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے وہاں نگرانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر کے اسی مصلی اسی جگہ پر بیٹھا رہے تو یہ فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس وقت تک دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ آدمی اس جگہ سے اٹھ نہ جائے، اس وقت تک یہ فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جہاں پر یہ فرشتے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے اوپر معمور کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کس قدر رحمان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے فرشتے ملائکہ جیسے عظیم مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ان پر معمور کر رکھا ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی وجود پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ غفلت میں کبھی نہ رہے۔ اگر کبھی غفلت میں ہے، سستی میں ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ سستی دوام پذیر نہ ہو، یا یہ سستی دیر تک نہ چلے، یا یہ سستی زیادہ دیر تک باقی نہ رہے، کیونکہ اسے یقین آ جاتا ہے کہ فرشتے اس وقت ہر سیکنڈ کو لکھ رہے ہیں، لہذا انسان فوراً متنبہ ہو جاتا ہے، فوراً خبردار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ لہذا فرشتوں سے محبت کرنا، فرشتوں کے وجود پر یقین رکھنا اور فرشتوں کے سلسلے میں صحیح سوچ اور صحیح فکر رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو فرشتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق ایمانیات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔